منہ کے پھول کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری مزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری چولہے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے، کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہے گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی گود میں لٹا کر، ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری پڑے گا معاذ بلند صلوات علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر، اے علی اکبر، اے علی اکبر، ارمان تپہناؤں گی پوشاک شاہی، افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر، اے
علی اکبر ہے علی اکبر یہ زخم کلیجے کا پیغمبر کو دکھانا یسوع کی زبان ساقیے کو سر کو دکھانا اے تشنہ کوثر اے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر تم ہی شیعہ لے کے جو دم توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر ماں دے یہ صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر باز بلند سلوات نعرہ حیدری باز بلند سلوات محمد والے محمد فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد ارباب ایمان، میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا تھا اول ماہ محرم کو، تو جستا جستا اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا۔ آج ظاہر ہے کہ فضائل کی نہ گنجائش ہے نہ مناسبت ہے، مجھے محال مجلس کی طرف آنا ہے، لیکن اس کے قبل موضوع کو اختتام تک پہنچانے کے لیے چند باتیں اور عرض کرنی ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب عہدۂ امامت سے سرفراز کیا تو جناب ابراہیم نے اس عہدے کو اپنی ذریت میں مانگا۔ اب تک جتنے عہدے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملے، کسی عہدے اور کسی منصب میں ذریت کے لیے انہوں نے خواہش اور اظہار نہیں کیا، لیکن امامت کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصب امامت جناب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں اتنا عظیم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ منصب ہے جو دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا۔ یہ جملہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ یہی وہ منصب ہے جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا۔ پڑھیے قرآن مجید، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ہم امت کو نبیوں کے ساتھ بلائیں گے، امت کو رسولوں کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم امت کو خلافت اور خلافہ کے ساتھ بلائیں گے، مگر یہ کہا کہ ہم امت کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امامت کا ساتھ نہ دنیا میں چھوٹ سکتا نہ آخرت میں چھوٹ سکتا۔ مگر جب پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے مطالبہ کیا ہماری ذریت میں، تو پروردگار نے جواب کیا دیا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ کے لطیف اشارہ ہے۔ یہ عہدہ امامت نبیوں کو بھی ملا، رسولوں کو بھی ملا، اور جس نے اس منصب کو حاصل کیا وہ اپنی جگہ منزل افتخار میں رہا۔ مگر حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک سلسلہ امامت کہلایا،
اور ایک سلسلہ خلافت کہلایا. آپ کے سامنے تاریخ میں 2 سلسلے، سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت. آپ جائیے آج جو مسجدوں کے 2 رکعتی امام ہیں ان سے جا کے کہیے کہ آپ اپنے پہلے امام کا نام بتائیے، وہ بتا سکتے ہیں. دوسرے امام کا نام بتائیے، تیسرے امام کا نام بتائیے، چوتھے امام کا نام بتائیے، وہ آپ کو نام بتائیں گے. کسی سے بھی جا کے آپ سوال کر لیجیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی آپ کو مل جائے گا عالم اسلام کا، ان سے کہیے ذرا آپ پہلے امام کا نام بتائیے، دوسرے امام کا نام بتائیے، تیسرے امام کا نام بتائیے، وہ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. لیکن آپ رک کر کے ان سے سوال کیجئے، آپ پہلے خلیفہ کا نام بتائیے، دوسرے خلیفہ کا نام بتائیے، تیسرے خلیفہ کا، وہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ چوتھے خلیفہ کا نام بتائیے، تو جس کا نام آپ پوچھیں گے فوراً بتا دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اسلام کو بھی اتنا پتا ہے کہ انہیں خلیفہ کہا جا سکتا ہے، امام نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے کتنی صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. عالم اسلام کو بھی یہ پتا ہے کہ انہیں خلیفہ کہا جا سکتا ہے، امام نہیں کہا جا سکتا. اب قرآن مجید کی وہ آیت پھر پڑھیے، ابراہیم کہہ رہے میری ذریت میں امامت ملے گی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. اور جسے مانا جا رہا ہے اسے ماننے والے بھی امام ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ امام کا نہ ماننا خود دلیل ہے اس بات بھی کہ یہاں کہیں نہ کہیں ظلم کا تصور پایا جا رہا ہے. اگر ظلم کا تصور نہ ہوتا تو منزل امامت میں اور صف امامت اور فہرست امامت میں ان کا بھی شمار ہو سکتا تھا، مگر نہیں، انہیں خلیفہ کہو، امام نہ کہو. اور ایک عجیب منزل ہے، سرکار نے بھی اسی لیے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا تھا، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو ٹہوکا دیتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. توجہ، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. حضور کی حدیث ہے اور اسے متفقہ طور پر سب نے مانا ہے. ایک لطیف اشارہ دے کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. عالم اسلام نے اسے قبول کیا کہ حضور کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا بیت، فقط ماتا بیتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا. جب سرکار ختمی مآب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ جلدی سے بند کمرے میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد حضور کی جانشینی کا فیصلہ ہوا. اس منزل پر کسی نے سوال کر لیا کہ بھائی ابھی حضور رخصت ہوئے ہیں، ہمیں دفن و کفن کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی فکر کرنی چاہیے؟ توجہ، کس کی فکر کرنا چاہیے؟ تو جواباً یہی حدیث پیش کی گئی، چونکہ حضور نے فرمایا ہے، توجہ فرمائیے گا، حضور نے فرمایا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو چونکہ حضور رخصت ہو گئے ہیں، اس اثنا میں اگر کوئی رخصت ہو گیا، اگر کوئی مسلمان مر گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی موت کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے. لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جلدی سے یہ فیصلہ کریں. توجہ فرمایا آپ نے، ہم جلدی سے یہ فیصلہ کریں اور بنا لیں. اور لوگ بیٹھ گئے بنانے کے لیے. اب کس کو بنایا اور کیوں بنایا، اس سے مجھے کوئی بحث درکار نہیں ہے. میں ایک لطیف اشارہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں.
بننے والے بن بھی گئے, بنانے والے بنا بھی دیے, بنانے والوں نے بنا بھی دیا, مگر بنے بنائے کو مانا جائے یہ ضروری نہیں ہے. توجہ, جو من جانب اللہ ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا, اس کا نہ ماننا حرام ہے. اور جو بنایا جائے, اب ظاہر ہے کہ اس کا اپوزٹ جسے بندے بنائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ماننا حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ انہیں جب نہیں مانا جا سکتا تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ تاریخ نے ایک منظر پیش کیا. حضور کے بعد حضور کی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین, کائنات کی عورتوں کی سردار, صدیقہ, طاہرہ, راضیہ, زکیہ, مرضیہ, انسیہ, حورہ, عذرا, طاہرہ, بتول, عظیم بیٹی. اس بیٹی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا رک جاؤ, ہم پوچھ لیتے ہیں بتول سے. دروازے پہ آئے, مولا کائنات اندر تشریف لائے, اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ رسول کی بیٹی باہر فلاں 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 آپ سے ملنے آئے. بطول خاموش سے ہی کوئی جواب نہیں دیا. سنیے, بڑے غور کے ساتھ سنیے اس واقعے کو. بطول خاموش سے ہی کوئی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد علی نے سوال کیا, اے رسول کی بیٹی فاطمہ, باہر فلاں فلاں صاحب تم سے ملنے آئے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا, خاموش. جب علی نے سوال کیا فاطمہ سے تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا, اے میرے والی و وارث اور میرے سرتاج, گھر کے مالک آپ ہیں. توجہ, گھر کے مالک اور ذمہ دار آپ ہیں. علی باہر گئے, انہیں گھر میں بلایا. گھر میں بلایا. جب یہ گھر میں آ گئے تو آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا کہ پیغمبر کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام. تاریخ نے بتایا کہ بطول نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا, جواب سلام نہیں دیا. سلام کا جواب نہیں دیا شہزادی نے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں, علی بن ابی طالب کو نہیں پتا تھا کہ شہزادی ناراض ہیں, تو باہری سے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تشریف لے جائیے, آپ سے نہیں ملیں گی, وہ ناراض ہیں آپ سے؟ علی نے نہیں کہا, جبکہ جانتے ہیں کہ یہ ناراض ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ آئیں گے تو شہزادی منہ پھیر لیں گی, یہ بھی پتا ہے. مگر علی نے باہر سے واپس نہیں کیا. میں کہوں گا یا علی, جب آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے انہیں اندر کیوں بلایا, باہر سے رخصت کیوں نہیں کر دیا؟ عجب نہیں علی آواز دیں, میں نے حجت تمام کی ہے. میں عالم اسلام کی بدترین نیتوں سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں اگر میں دروازے سے انہیں رخصت کر دیتا تو آنے والے وقت کا بدنیت مورخ یہ لکھ دیتا کہ علی نے دروازے سے باہر ہی رخصت کر دیا, تو پتہ ہی کیسے چلا کہ بطول راضی تھی کہ ناراض تھی. علی نے بلا وجہ رخصت کر دیا, ہم کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا. لہذا علی ابن ابی طالب نے اس بصیرت کی نگاہ سے آنے والے منظر کو دیکھا اور اس کے بعد کہا تشریف لے آئیے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ بطول ناراض. آ گئے, انہوں نے سلام کیا. اب ایک واقعہ, ایک فقرہ اور عرض کر دوں. انہوں نے سلام کیا تو رسول کی بیٹی نے جواب نہیں دیا. دل چاہتا ہے دستے ادھر جوڑ کر سوال کروں, اے بنت رسول, شریعت تو آپ کے گھر سے نکلی ہے, مذہب اسلام, دین, قانون, شریعت یہ تو آپ کے گھر سے نکلی ہے. تو آپ ہی کے دین میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سلام کا کرنا واجب نہیں ہے, مگر کوئی سلام کرے تو اسے جواب دینا واجب ہے. یہ تو شریعت کا حکم ہے نا. تو ہم کو اور آپ کو جب یہ مسئلہ معلوم ہے تو کیا رسول کی بیٹی کو یہ معمولی سا مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ تو دل چاہتا ہے دستے ادھر جوڑ کر عرض کروں, شہزادی آپ کی شریعت میں سلام کرنا واجب نہیں ہے,
لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. انہوں نے آپ کو سلام کیا, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اجب نہیں شہزادی, یہی فیصلہ کر دے. سنو, مسلمانوں کے سلام کا جواب دینا واجب ہے, مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور جو اسلام پہ ہو ہی نا, اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. جو مسلمان نہیں ہے اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے. شہزادی نے اپنی زندگی میں ان کی حقیقتوں کا انکشاف کر دیا. انہیں پہچانو. اب آپ سوچئے, جو بطول کی نگاہ میں اتنے بدتر ہو, عالم اسلام انہیں سر پہ اٹھا رہا ہے. یہ کمال کی بات ہے. مگر سر پہ اٹھانے کے باوجود عالم اسلام کو اتنا احساس ہے کہ یہ سب کچھ بن سکتے ہیں, امام نہیں بن سکتے. امام نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ امامت کے لیے جو کنڈیشن پروردگار نے لگائی ہے وہ لا ینال عہد الظالمین. کسی بھی زمانے میں اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے یا ظلم کا تصور پایا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوگا, امام نہیں ہو سکتا. اب اس کی نزاکت کو آپ محسوس کیجئے, نزاکت کو. جناب ابراہیم علیہ السلام, ان کی زوجہ تھی جناب سارا, گھر میں موجود ہیں ابراہیم اور جناب سارا. یہ دونوں پوری زندگی گزار رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ. مگر قرآن نے کہا مدتوں گزر گئی, جناب سارا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی, لا ولد, کوئی بیٹا نہیں. ذہن میں یہ جملہ رکھیے گا تبھی لطف آئے گا آپ کو. ابراہیم نے کیا کہا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری اولاد میں. یہ مطالبہ کر چکے ہیں اللہ سے. اور اب یہ رہ رہے ہیں جناب سارا کے ساتھ. جناب سارا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, لا ولد. اب مدت گزر گئی, کافی عرصہ گزر گیا, تو جناب سارا نے ایک مرتبہ اپنے سرتاج سے کہا, جناب ابراہیم سے, اے میرے والی و وارث, چونکہ ہم لوگ ضعیف ہوتے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے اور اب امید بھی نہیں ہے, لہذا مایوسی کے زمانے میں جناب سارا نے خود فرمائش کی کہ ہمارے گھر میں جو کنیز ہے ہاجرہ, میرے بچوں تک تاریخ پہنچنی چاہیے, ہمارے گھر میں جو کنیز ہے, خادمہ ہے ہاجرہ, اس کے ساتھ آپ شادی کر لیجئے, ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب اولاد ہو جائے. جناب سارا کے کہنے پر, خواہش پر, جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے عہد کیا. جب جناب ہاجرہ سے عہد کیا تو نیک نیتی کام آ گئی جناب سارا کی, اور جناب ہاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل. اب جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل بڑے سکون کے ساتھ گھر میں ہیں, اور جناب ابراہیم انہیں دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. رفتہ رفتہ ایک ہی گھر میں سارا بھی ہے, ہاجرہ بھی ہے, اور جناب ابراہیم گھر میں آتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جاتے ہیں جناب ہاجرہ کے حجرے میں اور جناب اسماعیل کو لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. اب یہ عورت کی فطرت کو کیا کیا جائے, یہ فطرت ہے اس کی. جناب ہاجرہ کو دیکھ دیکھ کر جناب سارا کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ جذبہ ابھرنے لگا کہ اب ابراہیم ہمیں چھوڑ کر ہاجرہ کو زیادہ چاہنے لگے ہیں. ایک تصور پیدا ہوا, ایک خیال پیدا ہوا کہ اب ان کی نگاہ ہماری طرف سے ذرا سا مڑ رہی ہے اور ہاجرہ کی طرف زیادہ ہے. اس خیال کا ذہن میں آنا تھا, اس تصور کا ذہن میں آنا تھا کہ جناب سارا نے ایک مرتبہ جناب ابراہیم کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا, اے میرے سرتاج, جب آپ سارا کے پاس بیٹھ کر اسماعیل کو بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. ایسا کیجئے کہ آپ یہاں سے کسی دوسرے گھر چلے جائیے, گھر بدل لیجئے آپ, ہمیں اچھا نہیں لگتا. ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا. مشیت نے سوچا کہ نہیں,
ابراہیم سارا کے ذریعے سے لاولد تھے، ہاجرہ کے ذریعے صاحب اولاد بنے، تو سارا کو یہی پریشانی ستا رہی ہے، لہذا ابراہیم کو اللہ نے وحی کی، ابراہیم سارا سے کہہ دو کہ اب تم بھی صاحب اولاد ہونے جا رہی ہو، سارا سے بتا دو کہ اب تم بھی صاحب اولاد ہونے جا رہی ہو۔ سارا کی عمر کتنی 100 کراس کر چکی، 110 برس کے آس پاس کی عمر ہے جناب سارا کی، اور ایسے عالم میں اللہ کہلوا رہا ہے ان سے کہہ دو کہ تم صاحب اولاد ہونے والی ہو۔ یہ بوڑھی جب اس خبر کو سنتی ہے، ابراہیم کہہ رہے فوراً کہہ رہی ہے جناب سارا، ارے ہٹو، کیسی باتیں کرتے ہو، اس عمر میں بچہ، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سارے خیالات ان کے ذہن میں آئے، مگر ابراہیم ہے من جانب اللہ، نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، توجہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ہونا وہی پاتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ ابراہیم کو پتا ہے کہ پروردگار نے کہا ہے تو یہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔ رفتہ رفتہ جناب سارا صاحب اولاد ہو گئی، ان کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اب دیکھیے دوسرا رخ، کلائمیکس میں بات آ رہی ہے، میرا متوجہ رہیے گا۔ اب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا اسحاق۔ اب ان کا بھی بیٹا، مگر اب جناب ہاجرہ کو، جناب سارا کو کچھ دنوں کے بعد پھر بے چینی ہوئی، لگتا ہے ابراہیم اسحاق سے کم پیار کرتے ہیں اسماعیل سے زیادہ، لہذا پھر آئی میرے والی و وارث، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا، بس آپ انہیں لے کے کہیں اور چلے جائیے۔ جب انہوں نے کہا تو حکم پروردگار ہوا، ابراہیم نکل جاؤ گھر سے، چلے جاؤ، پروردگار تیرا حکم، ہم تو ہر امتحان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اس امتحان کے عوض میں جو تیرا منصب ملنے والا ہے وہ بڑا عظیم ہے، لہذا ہم امتحان دیں گے۔ کہاں جائیں؟ کہاں مکے کی طرف چلے جاؤ، ایسی جگہ جہاں بے آب و گیا صحرا ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، آبادی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، آبادی نہیں ہے، بالکل سنسان بیابان جنگل میں۔ کہا چلے جاؤ، چلے گئے۔ اب حکم ہوا انہیں یہیں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اب تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو، انہیں کیا احساس تھا، انہیں زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمیں کم۔ مشیت نے کہا انہیں وہاں چھوڑو، ان کے پاس چلے جاؤ، تاکہ انہیں یہ احساس نہ رہے کہ جسے چاہتے تھے اسی کے پاس ہے، نہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ واپس آ گئے، انہیں وہاں چھوڑ دیا۔ مشیت پروردگار، زمین پہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، آبادی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، آبادی بالکل نہیں ہے، زمین بیٹا لیٹا ہوا ہے، پیاس کا غلبہ طاری ہوا، بیٹے نے پیاس کا اظہار کیا تو ماں دوڑی، اور میں نے بتایا کہ صفا اور مروہ کے چکر لگائے انہوں نے، یہاں تک ان کو پانی نہیں ملا، واپس آ گئی۔ اب جب آ کے بیٹے کے پاس بیٹھی، بہت پریشان ہے جناب ہاجرہ، بیٹا پیاسا ہے اور دور دور تک پانی کا کوئی تصور نہیں اور کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی اثنا میں روتے روتے جناب اسماعیل نے بچپن میں ایڑیاں جو رگڑی، تو اس ایڑی کی دھمک سے زمین سے ایک چشمہ ابلا، جب چشمہ ابلا تو اس سے صاف اور شفاف پانی نکلا، اتنا متبرک پانی نکلا کہ وہی پانی آج تک آب زمزم کہلایا۔ اور فرما رہے ہیں اتنا محترم مقدس پانی لوگ آج تک تبرک کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مکے جا کر کے آب زمزم لا کر تبرک کے طور پہ استعمال کرے تو سنت ہے، مجلس حسین سے اگر تبرک لے جائے تو بدعت ہے، یہ عجیب مزاج ہے۔ لیکن خیر مجھے بالکل الجھنا نہیں ہے، مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے جلدی سے۔ عزیزان گرامی، اب جناب اسماعیل ابراہیم آ گئے، انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے ایڑی رکھ دی، پانی نکلا۔ اب جو پانی نکلا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اس پانی کی کشش سے اور سفیدی سے کچھ جانور وہ وہاں اکٹھا ہوئے، پانی کی طلب میں جانور وہاں اکٹھا ہوئے۔ اب جانوروں کو پانی ملا، سیراب ہوئے۔ اب انہوں نے دوسرے جانوروں کو اطلاع دی،
یہاں تک کہ صحرائی جانور، طیور اور نہ جانے کتنے پرندے چرند پرند یہ سب اکٹھا ہوئے. اب جو وہاں پہ پرندوں کا ہجوم دیکھا تو لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ آخر ہے کیا جو اتنے پرندے وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں. تو اب رفتہ رفتہ لوگوں نے آنا شروع کیا. اب ایک صاحب آئے، 2 صاحب آئے، 4 آئے، انہوں نے دیکھا بڑا صاف شفاف پانی. ارے ایسا پانی تو ملے گا نہیں کہیں. تو انہوں نے کہا چون کیوں نہ اسی کو بسا لیا جائے. انہوں نے بستی بسائی. اب ادھر بسا، ادھر بسا، ادھر بسا، ادھر بسا. لیکن مکہ آباد ایسے ہوا ہے ایک نبی کی ایڑیوں کے رگڑنے کے سلے میں جہاں پانی ابلا، جہاں چشمہ نکلا، وہاں پورا علاقہ آباد ہو گیا. یہ مصلحت پروردگار تھی. ورنہ ابراہیم کی محنت سوارت نہ ہوتی. خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم و اسماعیل نے. نہ سوارت ہوتی اگر آبادی نہ ہوتی. آبادی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر تب ہوئی ہے. اب اس کے بعد پھر آگے بڑھی ہے. عزیزان محترم، جناب سارا نے کیا سوچا تھا؟ سوچا یہ تھا کہ ہم لاولد ہیں. حاضرہ سے شادی کروائی، شادی ہو گئی. ذہن میں خیال آیا انہیں زیادہ چاہتے ہیں. حالانکہ وہ چاہتے تھے بیٹے کی وجہ سے. بیٹا ہو گیا تو کڑنے لگی. بیٹا ہے اس لیے چاہ رہے ہیں. اللہ نے انہیں بھی بیٹا دے دیا. بیٹا دے دیا تو پھر انہیں احساس ہوا اسے زیادہ چاہتے ہیں، اسے کم. اللہ نے کہا انہیں رخصت کر دو، وہاں چھوڑ دو، یہاں چلے آؤ، تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ابراہیم کے یہاں عدالت نہیں ہے. توجہ، میں گفتگو کو سمیٹ دوں. انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ابراہیم کی عدالت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے یہاں عدالت پائی جاتی ہے. ظلم کا تصور نہیں پایا جا سکتا. اب اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہمارا یہ عہدہ امامت جہاں ظلم ہوگا وہاں نہیں جائے گا. ابراہیم نے مطالبہ کیا تھا ذریت کے لیے. اللہ نے کہا جہاں ظلم ہوگا وہاں عہدہ نہیں جائے گا. جناب سارا کے بطن سے اسحاق، جناب ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل. اللہ نے بھی کہا سارا تم اسحاق کو لے کے یہی رہو، ہاجرہ تم اسماعیل کو لے کے بے آب و گیا صحرا میں چلی جاؤ. مگر یاد رکھنا تم وہاں جا کر پریشان نہ ہونا. ہم آج ہی فیصلہ کر دیتے ہیں نسل اسحاق کی بھی چلے گی، نسل اسماعیل کی بھی چلے گی، مگر صلہ یہ ملے گا اسحاق کی نسل چلے گی تو عیسیٰ پہ ختم ہو جائے گی. اسحاق کی نسل چلے گی تو عیسیٰ پہ ختم ہو جائے گی، مگر اسماعیل کی نسل سے جو نسل چلے گی وہ قیامت تک قائم رہے گی. اور آج جو امامت ہے وہ نسل جناب ابراہیم اور اسماعیل سے ہے. ہمارا وقت کا امام جو آج پایا جاتا ہے وہ ابراہیمی ہے، اسماعیل کی نسل سے ہے، اور الحمدللہ وہ آج تک قائم ہے. تو آپ نے محسوس کیا جہاں پروردگار کا یہ مزاج ہو کہ اسحاق کی نسل کو عیسیٰ پہ روک دے. مطالبہ کیا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. امامت ایسا عہدہ تھا جو قیامت تک رہنے والا تھا. امامت کے لیے شرط لگائی کہ ظلم نہیں پایا جائے گا. اما ایک ہلکا سا تصور آ جائے اگر وقت کے امام کے خلاف جو بتائیے گا تو نسل اسحاق کو عیسیٰ پر ختم کر دیا جاتا ہے. ہوا شما کی کیا بساط کہ معصومین کے خلاف لب کشائی کریں. اس دنیا کو محسوس کرنا چاہیے ہم نے ان کو مانا ہے جن کے یہاں عصمت ہی عصمت ہے، طہارت ہی طہارت ہے، بزرگی ہی بزرگی ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. اس لیے ہم نے ان کو مانا ہے. بس میں نے ختم کر دیا. اب اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوگا تو الہی عہدہ نہیں ملے گا، ظلم نہیں ہوگا تو یقینی طور پر وہ عہدہ الہی کا حقدار ہے. اب جہاں امامت نہیں پہنچی، قرآن خود کہہ رہا ہے ان کا عہدہ امامت پر سرفراز نہ ہونا دلیل ہے کہ یہاں عدالت نہیں پائی جاتی، ظلم پایا جاتا ہے. بس اس کے آگے اب میں گفتگو کو نہیں بڑھا سکتا. میں نے موضوع مکمل کر دیا. اسی لیے ہم اپنے معصومین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے معصومین کو یاد کرتے ہیں، اپنے معصومین کی خدمت میں سر نیاز کو خم کرتے ہیں، جب عصائی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جو ہی تھوڑی. یہ وہ ہیں
جو عصمت کی منزل معراج پر فائز ہے. انہوں نے زندگی کا سلیقہ بخشا ہے. انہوں نے سانسوں کی آمد و شفت کو طہارت کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان منزل افتخار میں پایا جاتا ہے. پہچانیے ہمارے ائمہ معصومین کون ہیں. عزیزان محترم، بس آج کی گفتگو میں نے سمیٹ دی. میں آ گیا مال مجلس کی طرف، چونکہ مصائب کا حق ادا کرنا ہے مجھے، اور آپ بھی رونے کے لیے آمادہ ہیں. گریہ کا حق ادا کرنا. انشاءاللہ کل صبح یہاں اعمال ہوں گے 11 بجے، اس کے بعد مجلس ہوگی، اور کل شب میں شام غریباں کی مجلس ہوگی بعد نماز مغرب ہے. لہذا آپ حضرات ان مجلسوں کی شریک ہوں گے اور آپ حضرات غم حسین کا حق ادا کریں گے. مولا ہم سب کی توفیقات میں اتنا اضافہ کر دے کہ یہ جو آج کی رات ہے اور کل کا دن ہے، اس میں ہم سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ شب عاشور مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. شب عاشور مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کہہ دینا ہی پورا مصائب ہے کہ آج شب عاشور، آج کی رات قیامت کی رات ہے کہ جہاں خیام حسینی عجیب و غریب شور. روایتوں کے فقرے یہ ہیں، ایک طرف یزید کی فوجوں کی یلغار، اور ادھر کہیں شادیانے بج رہے ہیں، کہیں ڈھول تاشے بج رہے ہیں، کہیں شور شرابہ اور ہنگامہ ہے، کئی گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازیں ہیں. اور اسی اثنا میں خیام حسینی میں اصحاب حسین اور انصار حسین شب عاشور اس طرح عبادتوں میں مصروف ہیں کہ روایت کا فقرہ ہے کہ تسبیح و تقدیس پروردگار کی آوازیں خیام حسینی سے اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھناٹ کی آواز آتی ہے. یہ روایت کا فقرہ ہے بابا. اس کثرت کے ساتھ تسبیح و تقدیس پروردگار ہو رہی ہے. میں آج مصائب چاہتا ہوں کہ میں بالکل آرام سے آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ صرف احساس شرط ہے. آج مصائب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس شرط ہے. شب عاشور ہے. شہزادی زینب نے ایک مرتبہ اپنے ماجائے کو بلایا اور بلا کر کے کہا، بھیا یزید کی فوج پہ فوج آ رہی ہے. کہا ہاں زینب، تو کیوں پریشان ہوں؟ بھیا تمہارے ساتھ بہت کم افراد ہیں. حسین کہتے ہیں زینب تو کیا ہوا؟ کہا بھیا میں چاہتی ہوں کہ جتنے ہیں کم سے کم وہ تو رہیں تمہارے ساتھ. کہا زینب وہ تو رہیں گے. کہ نہیں بھیا مجھے اطمینان ہو جائے گا، ان کا امتحان لے لو، انہیں آزما لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کو تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. اتنا سننا تھا. ارباب ازا روایت کہتی ہے کہ شہزادی کے دانے اقدس سے نکلنے والا فقرہ اصحاب تک پہنچا. اصحاب آئے، امام علی مقام کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے، اور امام نے ایک مرتبہ کہا کہ لگے سنو، تمہیں پتا ہے کہ کل کون سا دن ہے؟ کل ہماری شہادت کا دن ہے، کل ہماری قربانی کا دن ہے، کل ہماری لاشوں کی پامالی کا دن ہے. کل کا دن وہ دن ہے جب ہمارا کڑیل جوان علی اکبر خاک و خون میں غلطاں اپنے سینے پر نیزے کی ہنی کھائے کربلا کے میدان میں ایڑیاں رگڑے گا. کل کا دن وہ ہے جب شیرخوار کربلا اپنے ننھے سے گلے پر تیرے سے شوبہ کھائے گا. کل کا دن وہ ہے جب اون محمد خاک و خون میں غلطاں ہو جائیں گے. کل کا وہ دن ہے جب میرے بھیا عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں گے. کل کا دن بڑا قیامت کا دن ہے. ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، تم میں سے جس کو جانا وہ چلا جائے. حسین نے کہا جس کو جانا وہ چلا جائے. تاریخ کہتی ہے جب اصحاب حسین میں سے کوئی ایک بھی نہ اٹھا
تو امام نے کہا میں سمجھ گیا تم ہمارے چہرے کو دیکھ کر شرم محسوس کر رہے ہو. جزاک اللہ. آپ روئیے, آپ روتے آئیے, میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا لیکن رونے کا حق ادا ہوگا. چراغ کو امام نے گل کر دیا, اور چراغ کو گل کرنے کے بعد لو اندھیرا ہو گیا, اب تو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں, اب جس کو جانا ہو چلا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ کوئی نہیں گیا. امام نے حجت تمام کی. امام نے کہا ایک کام کرو, تم ایسے جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو تو میرے خیموں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑو اور بچوں کو لے کے چلے جاؤ. ارباب ادا سنتے آئیے, آپ سنتے آئیے آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد بھی کوئی نہیں گیا تو امام نے کہا میں تمہاری جنت کی ضمانت لے لیتا ہوں. جب امام حجت تمام کر چکے تو اب روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اصحاب اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی اپنی تلواروں کو اپنے اپنے گلوں پہ رکھ کے آواز دی, آقا اگر ابھی اجازت دے دیجئے ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں. آقا بس آپ اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. حسین نے آزما لیا اپنے اصحاب کو, اپنے انصار کو. ہاں یقیناً یہ حسین کی وفا ہے اور حسین کے وفادار ہیں, ورنہ آپ سوچیں صدیوں کے بعد آج کی اس رات میں اس عزا خانے میں اس تاریکی میں یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہاں حسین تو نہیں ہے نا, یہاں زینب تو نہیں ہے نا آپ کو دیکھنے کے لیے, پھر بھی آپ رو رہے ہیں, پھر بھی آپ فریاد کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ وفائے حسین ہے, وفاداری حسین ہے. حسین سے وفاداری کی علامت ہے ارباب اعضا. اور آگے کی منزل زینب مطمئن ہو گئی, اصحاب باقاعدہ تیار ہیں. اب اس کے بعد حسین خیمے سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد روایت کہتی ہے تھوڑی رات اور ڈھل گئی تو اب ایک مرتبہ میرا مولا اور آقا حسین, غریب حسین, مظلوم حسین, زہرا کا لال حسین خیمے سے باہر نکلا اور باہر نکل کے مقتل کی طرف میرا مولا جانے لگا. شب کا سناٹا ہے, رات کی تاریکی ہے, حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے سنا کسی کے قدموں کی آواز, مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے ایک چاہنے والا صحابی آ رہا تھا. حسین نے مڑ کے دیکھا, ہلال تم اتنی رات میں کیوں آ رہے ہو؟ آواز دیا آقا مقتل ہے, سنسان ہے, لوگ آپ کے دشمن ہیں, آقا آپ کو ہم اکیلے نہ جانے دیں گے. آقا آپ رات میں تنہا نہ جائیے مقتل. آقا حالات سازگار نہیں ہیں. آقا میں اتنا سننا تھا. حسین نے کہا اچھا ہلال آؤ میرے ساتھ آؤ. آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مقتل کا جائزہ لینے جا رہے ہیں, مقتل کا معائنہ کرنے جا رہے ہیں. ہلال آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. اب ہلال گئے. روایت کہتی ہے آقا حسین نے ہلال کو دکھانا شروع کیا. ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے, اب روتے آؤ روتے آؤ اور بابیادا. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں زہیر مارے جائیں گے, جہاں سعید مارے جائیں گے, یہاں برہیر مارے جائیں گے, یہاں اوسجا مارے جائیں گے, یہاں سب کو بتاتے رہے حسین, یہ اصحاب گریں گے, یہاں انصار کا قبور میں لگتا ہوں گے. اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے چند قدم اور آگے گئے. کہا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب کا لاڈلا اونٹ گرے گا. اللہ اکبر. یہ وہ جگہ ہے جہاں زینب کا نور نظر محمد گھوڑے سے نیچے آئے گا. اور آگے بڑھے. ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ نہیں آقا جلد از کیجئے. اب ایک مرتبہ جیسی کہتے ہیں مولا, کہتے ہیں ہلال سنو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھیا حسن کا یتیم لال قاسم گھوڑے سے نیچے آئے گا تو ادھر کا گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ سنا. اس کے بعد پھر آگے بڑھے. کہتے ہیں ہلال اور آگے آؤ. اب رونے والوں, جوانوں, نوجوانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سنو. ہلال کا ہاتھ تھاما مولا نے, چند قدم اور آگے بڑھے. اب بڑھ کے کہتے ہیں ہلال جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ نہیں آقا آپ عرض کریں. کہ ہلال یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نانا کی تصویر, ہم شکل پیغمبر
सीने पे पर्ची की हड्डी जमीन पे एड़िया रगड़ना होगा। जज़ाकल्लाह। शब आशूर कहाँ कदा हो रहा है? शब आशूर कहाँ कदा हो रहा है? अब आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। हुसैन बताते रहे, चंद कदम और आगे बढ़े, चंद कदम और आगे बढ़े, फुरात के किनारे पहुंचे। हिलाल ये वो जगह है जहाँ अलमदार लश्कर हुसैनी बावफा अब्बास दोनों बाजुओं को कटा कर सर पे गुर्दे गिरा खाए हुए खून में लथपथ पड़ा होगा। इतना सुना, अब जरा मेरे साथ आओ 1 मिनट के लिए, मेरे तक मुतवज्जे रहना। अभी उस मंजिल तक पहुंचे हैं आका। एक मर्तबा कहते हैं, हिलाल कहते हैं, मौला ठहरिए। क्या हुआ? कहा का उधर से किसी मुअज्जमा के रोने की आवाज आ रही है। हाय हाय हाय, आप नहीं समझे। आका ठहरिए, किसी के रोने की आवाज आ रही है। हुसैन ने कहा, हिलाल बस तुम्हारी हद यही है, अब इसके आगे तुम न जाना। हिलाल पता है वो नशेब वहां कल तुम्हारा मौला हुसैन घोड़े से गिरेगा, वो नशेब होगा। शिविर का कुल खंजर होगा, हुसैन गिरेगा। हिलाल पूछे, आप रो रहे हैं ना? शहादत की खबर सुन के आप रो रहे हैं ना? हुसैन का हिलाल पूछते, मगर आका वो रो कौन रहा है? आवाज दी, अरे ये मेरी तुम यारी शहजादी आपके अदादार आए हैं पुरसा देने के लिए। बीबी इनका पुरसा कबूल फरमा लीजिए। रोने वालों सुनो, शब आशूर का मसाइब मैंने पढ़ दिया, मगर मेरा दिल चाहता है आपके सामने चंद मिनट उस शहीद का तस्करा करूं, उस जवान का तस्करा करूं, उस नौजवान का तस्करा करूं जिसने मकतल से आवाज दी, ए बाबा मदद को आइए। आप समझे कौन? यह हुसैन की 18 बरस की कमाई अली अकबर है। चंद जुमले अर्ज करूंगा शहजादे अली अकबर पे। ये मेरे नौजवान बैठे हुए हैं और नौजवानों की फरमाइश है, चंद फिक्रे शहजादे अली अकबर के हवाले से पढ़ दीजिए। मेरे नौजवानों को जरा अपने कलेजे में सारी कुव्वतों को इकट्ठा करो। मैं पढ़ता हूँ अली अकबर के मसाइब। तारीख कहती है अली अकबर खैमे से चले। रोने वालों सुनो, अली अकबर खैमे से निकले, खैमे से निकले तो तारीख कहती है खैमे का पर्दा कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था। हमीद कहता है इसी असरा मैंने देखा एक नौजवान सर पे अमामा बांधे हुए खैमे से बाहर निकला। बीवियों में ऐसा कोहरा बरपा हुआ जैसे किसी घर से जनाजा। अली अकबर अली अकबर जैसे किसी घर से जनाजा निकलता हो। अली अकबर आए, हुसैन से मकतल की इजाजत ली, आगे बढ़े। हुसैन ने रुखसत कर दिया, बस आप रो चुके, बस 2-4 जुमले और खत्म कर दूंगा मैं। रो चुके आप, हर के पहले सदा हो गया, अभी शबीयत ताबूत बरामद होनी है ना। रोने वालों सुनो, ऐसे ही गिरिए कहाँ कदा होगा और आपके सामने शबीयत ताबूत आएगी और रो रो के ताबूत का बोसा लीजिएगा। और जब ताबूत का बोसा लीजिएगा तो इस एहसास के साथ ताबूत का बोसा कि ये उसका ताबूत है जिसका लाशा करबला के अली अकबर निकले। अली अकबर ने महसूस किया पीछे से किसी के कदमों की आवाज, मुड़ के देखा बूढ़ा बाप चला आ रहा है। एक जुमला, बाबा आपने रुखसत कर दिया था क्यों आए? आवाज दी, आवाज दी, मेरे लाल
काश के तुम साहिब औलाद होते, काश के तुम साहिब औलाद होते। रोने वालों, अब हुसैन मक्तल की तरफ चले, अली अकबर मक्तल की तरफ चले। हुसैन ने फिर रुख्सत किया, हुसैन आ गए मक्तल में, अली अकबर आ गए मक्तल में। हुसैन इंतजार कर रहे हैं, बस मैं समेट तू मैं साहिब। सुनो रोने वालों, अली अकबर मक्तल में आए। जंग की एक मलून ने एक ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर घोड़े पर न संभल सके। जब घोड़े से नीचे आए, अली अकबर ने आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम। मेरे रोने वालों का वतनदारों, जो भी अब तक गिरता था वो कहता था आका आप पर सलाम, चचा आप पर सलाम, बाबू आप पर सलाम। मगर जब अली अकबर गिरे हैं ना, तो अली अकबर ने सलाम नहीं किया। बाबा आप पर भी हमारा सलाम, यह है जवाब सलाम। फिर चाहता है हाथों को जोड़ के अर्ज करो, शहजादा अली अकबर सबने तो सलाम किया था, आज जवाब सलाम क्यों दे रहे? कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, चूंकि शरीयत में सलाम का जवाब देना वाजिब है। मैं अभी मक्तल से आया था, मैंने कहा बाबा बहुत प्यास लग रही है। मेरे पापा ने कहा था अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अब जो मैंने दहन में जबान दी थी तो फौरन खींच के कहा था बाबा जबान में कांटे पड़े हुए हैं, मुझे एहसास है मेरा बाबा। सलाम का जवाब कैसे देगा? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह और ज़ियारत। हुसैन आ गए, रिवायत में है, गिरते पड़ते जवान की लाश में पहुंचे। हुसैन गिरते जाते हैं और कहते हैं पहुंचो। अली अकबर ने आवाज दी बाबा मैं इधर हूं,
इतना तो जरा ठहरो तुम्हें चूल्हा बना लूं। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं। बस के झलक तेरे की सुगंध को दिखा दूं। वो ठहरी इतना जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं। बस सकीना या 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 सकीना या
سکینہ یا 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 سکینہ حسین قتل شو 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 حسین قتل
Katleşiyor, Hüseyin 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 katleşiyor. Hey Ali Akbar, hey Ali Akbar, कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर, कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, जवाब देंगे है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी माँ खूबरी मैयत से लिपट है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। मान तप है नाऊंगी पोशाक शवानी, अफसोस की राज़ाना तुझे जवानी, कैसा काम करे है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान नाऊंगी पोशाक शवानी, अफसोस ना तुझको जवानी, कैसा काम करे
ہے علی اکبر، 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 ہے علی اکبر۔ تم چیکیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹے ہو دل میں؟ ہے علی اکبر، 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 ہے علی اکبر۔ تم کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹے ہو دل میں؟ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں کو ہری میاں چلے بٹھے، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ میں تو ذرا ٹھہرو تمہیں ڈورا بنا دوں، بس ایک جھلک شہر کی سگندھ رات کو دکھا دوں، وہ ٹھہری ہے در پہ، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سوگرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر؟ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سوگرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر؟ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ لے کے جو دم توڑ رہے ہو، ماں سے جو ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا 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 رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔ زمین چپ ہے، فلک سہما ہوا ہے،
دل ضعیف پریشان ہو رہا ہے، زمین چپ ہے فلک سرما ہوا ہے، دل ضعیف پریشان ہو رہا ہے، گھٹا ظلم و ستم کی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی کب آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، قضا کی حد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، قضا کی حد پہ زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، لہو چشمے فلک برسا رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی کب آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی 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 آ رہی ہے، جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر، عجب پرحال ہے صحرا کا منظر، جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر، عجب پرحال ہے صحرا کا منظر، یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی کب آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، کبھی او محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی او محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی کب آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، کبھی گہوارے اسر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو لٹا کر، کبھی گہوارے اسر جھلا کر، کبھی گودی میں لٹا کر، سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، علی کی لاڈلی کب آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، رسول پاک کی مسجد بچھا کر، علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر، رسول پاک کی مسجد بچھا کر، علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر، سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، شب عاشور ڈلتی آ رہی ہے، سنگ جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے،
सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है 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 बाजार के जलते हुए हर एक दिए बाजार के जलते हुए हर एक दिए तेरे जलता हुआ रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क जवाब देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है आबाद के लाके खड़ी सारी जरा आबाद के लाशे पे खड़ी सारी बाजार तस्वीर में सजा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा 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 देख रही है मर जाए न इस दम से इलाही कहीं जरा मर जाए न इस दम से इलाही कहीं जरा अकबर की शहादत की जगह देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा 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 देख रही है ज़ैनब को नजर आता नहीं से भाई ज़ैनब को नजर आता नहीं से भाई एक संतोषियों से भरा रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा देख रही है आबाद के लाशे पे खड़ी सारी जरा आबाद के लाशे पे खड़ी सारी जरा बाजार तस्वीर में सजा देख रही है सरनांगे जिसे खल्क खुदा 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 देख रही है
Hussein, Ya 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 Hussein. اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، مل گئے خاک میں ماں میرے اے دلبر، حسرت تھی تیری شادی رچاتی دلہن بیاہ کے لاتی چاند سی گھر میں دلہن بیاہ کے لاتی بیٹا، کسے دھوکا بنا اے تیری دکھیا در، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، آئے افسوس نہ چہرے کو تمہارے دیکھا، مجھے 18واں سال آیا نہ تم کو بیٹا، مجھے 18واں سال آیا نہ تم کو بیٹا، اور تو نے چھین لیا مجھ سے میرا نور نظر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، میرے ہم شکل نبی یوسف ثانی بیٹا، سے آئی نہ تجھے تیری جوانی بیٹا، سے آئی نہ تجھے تیری جوانی بیٹا، نہ تجھے پاتا تھا اس وقت بیٹا اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، ہوتے ہیں اہل حرم آنکھوں بکا جاری ہے، مدد میرے وقت مدد آئی ہے،
مددگار میرے وقت مدد آئی ہے، گئے سبھی چھن گئی سر سے چادر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، سے پھٹنا ہے جگر، آنکھ سے آنسو ہے رواں، نہ پر حشم ہے تیرے نوحے کی صدا، نہ پر حشم ہے تیرے نوحے کی صدا، آئے کاظم نے سنا یا ایسے رو رو کر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر، اے میرے نور نظر، اے میرے لال اکبر،
Katleşiyor, Hüseyin katleşiyor. Mahkemeye a जाना. Hüseyin katleşiyor, Hüseyin katleşiyor. 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 Hüseyin katleşiyor. ये खाता मत ये खाता मत Hüseyin. Hüseyin katleşiyor. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, बाबाचा गुलाम सलवार السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرون. السلام عليك يا إمام السبلجان. أجل الله تعالى فلك وسع الله تعالى مخرجك وزورك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.